السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں تکلیفیں اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمت فرمائے اور برکتوں کے دروازے آپ پہ، مجھ پہ اور ہم سب پہ، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں سب پہ کھولے، آمین ثم آمین۔ بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت بہت کم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ چلے ہم، یعنی جو تھوڑے سے پہلے کے لوگ تھے نا، ان میں تو پھر کہیں نہ کہیں صبر نظر آتا ہے، لیکن جو اب کی جنریشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں میں تھوڑا سا صبر کم آ گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے کہ فوراً سے غصہ کرتے ہیں، ہر بات کا فوراً سے ریئیکشن دیتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بچے میری بات سن رہے ہیں، اسپیشلی وہ نوجوان خواتین اور مین جو ہیں، مرد جو ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فوراً ریئیکشن دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور تحمل مزاجی سے بات کو سننا اور پھر سمجھ کے جواب دینا، یہ ہمیشہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی کی علامت ہے، پہچان ہے۔ تو آپ کبھی بھی کوئی بات سنیں، پہلے اسے سنیں، غور سے سنیں، اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھیں، اس کے بعد ریئیکشن دینا ہے تو دیں، ادروائز ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کا خون ذرا زیادہ جوش میں ہوتا ہے، ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس غصے میں وہ اکثر غلط ہی بات کرتے ہیں، اور غصے میں کی جانے والی بات اکثر غلط ہوتی ہے، کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تحمل مزاجیوں سے بات کرنا، بات کو سمجھنا، اور یہ اعلیٰ ظرف کی ایک نشانی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی بھی فرد، اینی ادر، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، وہ کوئی بات ایسی کرنا چاہ رہا ہو جس سے آپ کو فوراً غصہ آئے اور ہم فوراً ریئیکشن دے دیں، یعنی کہ وہ چاہ ہی یہ رہا ہو کہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیزیں دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز فنا پہ ہے، کبھی کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی میں کامیابیاں ہیں اور ناکامیاں، لیکن اس کا یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے ہیں تو ہم بس اپنے آپ کو ہوپلیس کر لیں، نا امیدیوں کی طرف چلے جائیں، اور کامیاب ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غرور میں آ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ بس اب ہمارا ہے اور کچھ بھی نہیں ختم ہونے والا، یہ خواب کبھی ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر حال میں صبر رکھنا ہے، چاہے ہم کسی بھی زندگی کی ایسی سچویشن میں چلے جائیں کہ جہاں پہ بالکل ڈارکنس نظر آنے لگ جائے، یا پھر کسی ایسی بلندی پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ ہر چیز چمکتی ہوئی نظر آئے اور یہ لگے کہ بس یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، ہر چیز اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے نے یہ ایمان پختہ کر لیا کہ تقدیر غالب ہے، ہر اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، تو پھر یقیناً آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے اور آپ جلدی حقیقت کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ جتنی جلدی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کی تلخی کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ ان خوابوں کی دنیا سے بہت جلدی نکل بھی آئیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، ہر چیز جو ہے عارضی ہے، دھوکہ ہے دنیا کا، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے آپ نے کبھی سراب دیکھا ہے؟ کبھی گرمیوں میں سڑک کے پاس کھڑے ہوں اور دور سے آپ کو لگے گا کہ پانی پانی ہے، قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سراب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سرابوں سے بچائے، دھوکوں سے بچائے، وہ دنیا کے دھوکے ہوں، انسانوں کے دھوکے ہوں، جو بھی ہو،
اللہ تعالی ہمیں حقیقتوں سے روشناس کروائے اور ہم حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اور ہمیں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب پہ اپنی خاص خاص رحمت فرمائے۔ آمین۔